مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى بارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میں مدحت محمدا بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ آئیے سب سے پہلے اپنی و ساری کائنات کی مرکز عقیدت مکی سرکار، مدینے کے تاجدار، سارے عالم کے مالک و مختار، وہ نبی جس کے بارے میں شیخ شادی شیرازی کہیں: قسیم جسیم نسیم وسیم، کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوائے سبیل، امین خدا محبت جبرائیل، یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت پشست، ندانم قدامی سخن گوئے مد، کہ والا تری زانچے من گوئے مد، اپنے نبی ساری کائنات کے نبی، اللہ کے پیارے نبی کی مقدس و مطہر بعظمت و پرنور بارگاہ میں پورا مجمع ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر درود پاک پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ کے اس گاؤں میں اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک کے بعد دیگرے آپ تمامی حضرات کے سامنے آتے رہے۔ میرے بعد آپ تمامی حضرات کو ماہر تقابل ادیان حضرت علامہ مولانا صاحب علی صاحب قبلہ چترویدی سے آپ تمامی حضرات کو ایک شاندار خطاب آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ میں بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا۔ حضرات، اس محفل کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عظیم الشان پروگرام جو منعقد ہے، بھائی افراتفری نہ کریں، بیٹھ کر سنیں تھوڑی دیر۔ ایک شاندار پروگرام آپ تمامی حضرات نے انعقاد کیا۔ مرحوم و مغفور مقبول احمد صاحب کہ ایصال ثواب کے لیے ان کے شہزادگان نے، ان کے بچوں نے
خصوصیت کے ساتھ عبدالرشید، سراج احمد، لال محمد اور اکبر، ان بھائیوں نے مل کر اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کی خاطر اس پروگرام کو آرگنائز کیا، علماء کرام کو دعوتیں پیش کی اور لوگوں کو جمع کیا۔ دعا ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ پروردگار اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے قبر کو تا حد نگاہ روشن و تابناک فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اس کے مرنے کا دن بھی متعین فرمایا۔ دنیا میں کوئی بھی آیا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، جاندار ہے ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ اب آئیں دیکھیں حضرات، دنیا میں انسان آیا ہے مرنے کے لیے، اور دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ حضرات گرامی، اب آئیں دیکھیں، یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کروں گا کہ فرش سے ماتم اٹھے وہ مومنے، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ دیکھیے حضرات، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ لگا کہ خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی۔ لگا کہ خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں اٹھاؤ جلدی۔ ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ ملن کی شب ہے کفن میں اپنے، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ حضرات، گناہ کی گٹھری ہے بھاری سر پہ، حضور کیسے میں گزروں پل سے، بتا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ پل سے اب میں پھسل رہا ہوں۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، کہ پل سے اب میں پھسل رہا ہوں۔ حضرات، یہ موت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا۔ رب کا اعلان سنیے، رب ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں، زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا۔ تو حضرات، مفسرین نے تفسیر کیا کہ اللہ رب العزت نے زمین میں آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے مٹی لینے کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ اے جبریل، جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جب جبریل زمین پر پہنچتے ہیں تو زمین پوچھتی ہے، اے جبریل، مجھ سے مٹی لے کر کے کیا کرو گے؟ کہا، آدم کا پتلا تیار کیا جائے گا۔ زمین چیخ رہی ہے، زمین چلا رہی ہے، مجھی پر خوریزیاں ہوں گی، مجھی پر فساد ہوں گے، مجھی پر لوگ دنیا بھر کے خرافات کریں گے، مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ زمین کی چیخو پکار کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام کو رحم آیا، وہ لوٹ کر چلے گئے۔ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے میکائیل، تم زمین پر چلے جاؤ، مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، زمین نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوگا، زمین کہتی ہے مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ آپ کو رحم آیا، لوٹ کر چلے آئے۔ اسرافیل علیہ
علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. زمین کی چیخ و پکار پر وہ بھی لوٹ کر چلے گئے. اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی لے رہے ہیں. اسرائیل علیہ السلام سے زمین پوچھتی ہے مجھ سے مٹی کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ کہا آدم کا پتلا تیار ہوگا, کہا مجھ پر خریزیاں ہوگی, مجھ پر فساد ہوگی, مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا. زمین سے مٹی اٹھائی, لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے. رب نے ارشاد فرمایا صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان جہاں خانہ کعبہ موجود ہے اسی جگہ پر مٹی لے جا کر کے رکھ دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس جگہ جب مٹی رکھا, رب ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل آج سے میں نے تم کو موت پر مسلط کیا ہے, آج سے میں نے تم کو موت پر مسلط کیا ہے. اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار یہ موت کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کھڑے ہو جاؤ. سارے فرشتے جب کھڑے ہو رہے ہیں اب اللہ نے ارشاد فرمایا اے موت ان کے درمیان سے گزر جاؤ. جب موت ان کے درمیان سے گزرتی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل موت کو پکڑو. اسرائیل کہتے ہیں اے پروردگار اس کی رفتار بڑی تیز ہے, اس کی رفتار بڑی تیز ہے. اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو دو پر اور عطا فرمایا. اسرائیل علیہ السلام کو ایسے ہی اللہ نے موت پر مسلط کیا ہے. حضرات اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے موت پر مسلط کیا ہے. آپ جانتے ہیں اسرائیل علیہ السلام جسے ملک الموت کہا جاتا ہے, جسے موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے, آج فلاں کی روح قبض کرنی ہے, آج فلاں گاؤں میں جانا ہے, آج صحیح کی سرزمین پر علی جناب محمد مقبول مرحوم کی روح کو قبض کرنا ہے. اسرائیل علیہ السلام کو اس بات کا علم کیسے ہوتا ہے؟ اٹوا کی سرزمین پر فلاں انسان مرے گا, اس کی روح قبض کرنی ہے, ان کو کیسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے؟ دنیا کے ہر کونے اور کوشے میں انسان دنیا سے جاتا ہے, اسرائیل علیہ السلام کو اس بات کا علم کیسے ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر انسان مرنے والا ہے, آج فلاں انسان کی روح قبض کرنی ہے؟ تو سنیے عجائبات معراج میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کیا ہے, لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج شریف کو میرے سرکار تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں آئے لوٹ کر آتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کے تعلق سے کہ آقا تشریف لے جاتے ہیں آسمانوں میں, دیکھا ایک فرشتہ ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, سر جھکائے ہوئے سفید کلر کی کرسی ہے. اسرائیل علیہ السلام کے قریب میرے سرکار تشریف لے گئے. اسرائیل علیہ السلام کو جا کر جبریل امین نے بتایا کہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں. اسرائیل نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کا استقبال کیا, خیر مقدم کیا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اسرائیل ذرا یہ بتاؤ تمہیں کیسے علم ہوتا ہے, تم کس کنڈیشن میں روح قبض کرتے ہو, کس حالت میں روح کو قبض کرتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا ہے میرے سرکار چہرے مبارک کو پھیر لیں. جب میرے مصطفیٰ نے چہرے مبارک کو پھیرا, اب اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایسی ہیبت ناک صورت اسرائیل کی دیکھی ہے, ایسی ہیبت ناک دیکھی ہے کہ ان کے ہتھیلی میں جیسے پہاڑ سکے کی طرح ہو. حضرات گرامی اسرائیل علیہ السلام سے میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے اسرائیل یہ بتاؤ کیسے تم کو پتا چلتا ہے کہ آج فلاں گاؤں میں فلاں محلے میں ایک انسان دنیا سے جائے گا, آج فلاں علاقے میں کسی کی روح قبض ہوگی, کیسے اس بات کا علم ہوتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو پیڑ سامنے نظر آتا ہے کہا پیڑ جو دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہا ہوں, کہا اس پیڑ کے پتے پر دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس پیڑ کے پتے پر جتنے دنیا میں انسان ہیں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کرسی کے سامنے دو دروازے ہیں, ایک سے بندے کا رزق اترتا ہے, ایک سے بندے کا انار چڑھتا ہے. میری گفتگو بہت غور سے سنیے گا.
ایک سے بندے کی روزی اترتی ہے، ایک سے بندے کا اعمال چڑھتا ہے۔ جب روزی اترنے والے دروازے پر پتا ٹوٹ کے گر جاتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اے میرے فرشتوں، اٹھاؤ دیکھو کس کا نام ہے، اٹھاؤ دیکھو کس کا نام ہے۔ پتا چلا آج سے اللہ نے اس کے رزق کو بند کر دیا ہے، مگر اعمال چڑھنے والا دروازہ کھلا رہتا ہے، روزی اترنے والے دروازے پہ گرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج سے اللہ نے اس کی روزی کو بند کر دیا ہے۔ حضرات اب اسرائیل علیہ السلام فریق اٹھاتے ہیں، اس پتے کو دیکھتے فلاں علاقے میں فلاں شخص کا نام لکھا ہوا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس کی طرف فرشتہ لے کر کے چلنے لگتا ہوں۔ مومن ہے، نیک ہے، اچھا ہے، سچا ہے، ہمارے سوالے کرتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کے نگاہ کے سامنے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اس کی نگاہ کے سامنے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، سچا ہے، نیک ہے، اچھا ہے۔ حضرات کہتے ہیں گلیاں مہکتی ہیں، علاقے مہکتے ہیں، خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو کبھی وہ داہنی طرف چہرہ کرتا ہے، کبھی وہ بائیں طرف چہرہ گھماتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے۔ مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا چاروں طرف وہ چہرہ پھیرتا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے فرشتے اس کے نام اعمال کو اس کی نگاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب وہ اچھائیوں کو دیکھتا ہے تو خاموش رہتا ہے، جب برائیوں کو اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اپنے چہرے کو گھما لیتا ہے، جب چہرہ گھماتا ہے تو فرشتے دوسری طرف اس نام اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھ تیرا ایک کرتوت ہے، دیکھ تیرا ایک اعمال ہے، دیکھ تیرا ایک کردار ہے۔ برائیوں کی طرف اس کی نگاہ پڑتی ہے، وہ چہرے کو گھمانے لگتا ہے، مگر یاد رکھو حضرات فرشتہ پیش کرتا رہتا ہے، دیکھ تیرے اعمال یہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، خرخراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اسے ہچکیاں آنے لگتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے تو سنیے، بہت بسیط بیان کرتے ہیں کہ جب اس کی سانس میں خرخراہٹ ہونے لگتی ہے تو فرشتہ اس کی روح کو پکڑ کے کھینچتا ہے۔ جب اس کی روح کو پکڑ کے کھینچتا ہے تو کھینچ کر کے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو اس کے سینے تک لاتے ہیں۔ اسے ایک لمحے کے لیے جب اسے وقت دیا جاتا ہے، جب اسے جا کے ہچکی آتی ہے، حضرات پھر اس کی روح کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر کھینچ کر اس کے حلق تک لاتے ہیں، پھر اسے ایک لمحے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، پھر اسے ہچکی آتی ہے اور تیسری بار اس کی روح کو کھینچ کر پکڑ لیتے ہیں۔ اور پکڑنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں جو دو جھولے میرے طرف رکھے ہوئے ہیں، ایک ریشمی تھیلا ہے، ایک قبیح تھیلا ہے۔ ریشمی تھیلے میں مومن کی روح ہے، اسے پکڑتا ہوں، پکڑ کر اسی تھیلے میں ڈالتا ہوں، اور ڈالنے کے بعد اب یاد رکھیں حضرات مومن کی روح کس کنڈیشن میں کس ڈھنگ سے نکالی جاتی ہے، اس کی مثال دیا جا رہا ہے کہ گدھے ہوئے بال سے، گدھے ہوئے آٹے سے عورت جیسے بال کو نکال لیتی ہے، بال ٹوٹتا نہیں ہے۔ آٹا آٹے سے گدھے ہوئے بال کو بآسانی جیسے نکالا جا سکتا ہے، ایسے ہی مومن کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے۔ اور کفار و مشرکین کی روحوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کفار و مشرکین کے روح کیسے نکالے جاتے ہیں تو سنیے، ایک ریشمی کپڑا کانٹے دار درخت پر یعنی بیل کی درخت پر پھیلا دیا جائے، اس کے ایک کونے کو پڑ کر کھینچا جائے تو ریشم کئی حصوں میں بڑھ جائے گا، تار تار ہو جائے گا۔ ایسے ہی کافر کی روح جب اس کے بدن سے نکالی جاتی ہے تو اس کا بدن تار تار ہو جاتا ہے، کئی حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ الغرض اس کی روح کو لیتے ہیں، لینے کے بعد ریشمی تھیلے میں مومن کی روح ہے تو رکھ لیا جاتا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا مردے کی آنکھ کھلی کی کھلی رہتی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، مردہ دیکھ رہا ہے میری روح کہاں جا رہی ہے، مردہ دیکھ رہا ہے میری روح کہاں جا رہی ہے۔ اب فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھ کو بند کر دیا جائے، اس کا منہ کھلا ہو تو بند کر دیا جائے، اس کے ہاتھ پیر کو ٹھیک کر دیا جائے۔ اور سنیے حضرات
یہ عالم ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر پیٹ پھولنے کا اندیشہ ہو تو ہلکی چیز اس کے پیٹ پر رکھ دی جائے تاکہ اس کا پیٹ پھولنے نہ پائے۔ ہاتھ پیر اگر بکھرے ہو تو ہلکے سے اس کے ہاتھ پیر میں رسی یا دھاگا باندھ دیا جائے تاکہ اس کا جسم سیدھا اور سلامت رہے۔ حضرات، اب مومن کی روح نکل رہی ہے بدن سے، اس کی آنکھ کھلی ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری روح کہاں جا رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے میری روح کہاں جا رہی ہے۔ حضرات، جب اس کی روح کو لے کر فرشتے چلنے لگتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ جب کھلوایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون کس کی روح لے کر کے آئے ہو، کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح لے کر کے آیا ہو، مومن ہے، نیک ہے، اچھا ہے، سچا ہے، تو فرشتے کہتے اہلاً و سہلاً مرحبا، ویلکم و خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے لے کر کے جاتا۔ اب روحوں کے الگ الگ مقام ہیں، انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو جاتی کہاں ہے؟ تو سنیے گا، روحوں کے الگ الگ مقام ہیں۔ احیاء العلوم شریف میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روحوں کے الگ الگ مقام ہیں، کسی کی روح اعلیٰ علیین میں ہے، کسی کی روح عرش اعظم کے نیچے ہے، کسی کی روح آسمانوں میں ہے، کسی کی روح معلق ہے۔ یہ روحوں کے الگ الگ مقامات ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آپ دیکھیں، مردہ بولتا بھی ہے، مردہ سنتا بھی ہے، مگر اس کی بول کو ہم سن نہیں سکتے ہیں، اس کی چیخ و پکار کو ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، جنات و انسان کے علاوہ چرند و پرند اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ آج عالم یہ ہوتا ہے گھر میں حضرات کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر ماتم کدا بن جاتا ہے، لوگ بال اکھاڑنے لگتے ہیں، سینہ پیٹنے لگتے ہیں، چیخ و پکار کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان سارے الفاظ سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر مردے کے تعلق سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کریں، تسبیحات پڑھیں، درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کیا کریں۔ چیخنے اور پکارنے سے مردے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، مردے کو اذیت پہنچانا ہے۔ اب مردہ بولتا ہے، نیک ہے، سچا ہے، تو کہتا ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل حضرات، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ حضرات گرامی، مردہ نیک ہے، سچا ہے، اچھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خطیب الہند کی آمد ہے، بس تھوڑی دیر اور مجھے سماعت کرنے، اس کے بعد مکمل خطاب آپ تمامی حضرات کو سماعت کرنی ہے۔ نیک ہے، سچا ہے، تو یاد رکھیں کیا کہتا ہے، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ حضرات، فرشتے مردے کو نہلا دھلا دیا جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کفن میں جیب نہیں ہوتا، قبر میں الماری نہیں ہوتی ہے، کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے، اور سنیے، قبر میں الماری نہیں ہوتی ہے۔ آپ بغیر سلا ہوا کپڑا پہن کر دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کو یہ ہے کہ وہ کپڑا بھی تمہیں سے چھین لیا جائے گا، وہ کپڑا بھی تم سے چھین لیا جائے گا۔ کب؟ جب حشر میں اٹھائے جاؤ گے تو کپڑا بھی تمہارے بدن پر نہیں ہوگا، وہ کپڑا بھی تم سے چھین لیا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ مال متا، پراپرٹی، زیورات، بلڈنگیں، محل، بنگلے، گاڑی، سب یہی رہ جائیں گے۔ جائے گا کیا؟ تمہارا اعمال، تمہاری نیکیاں تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اب قبر میں اس مردے کو اتار دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں حضرات، کتنے لوگ کو غسل میت دینا آتا ہے، کتنے لوگ کو نہلانا آتا ہے۔ محلے کے امام صاحب، مؤذن صاحب یا حاجی صاحب اگر نہ پہنچ جائیں تو آپ اپنے مردے کو نہلا نہیں سکتے ہو، آپ اپنے مردے کو کفن نہیں پہنا سکتے ہو، آپ اپنے مردے کو صحیح معنوں میں دفنا نہیں سکتے ہو۔ حضرات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے، لا علمی ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے جائیداد، زیورات، بلڈنگیں، مال، پراپرٹی سب آپ کو لینا ہے، مگر غسل کوئی اور دے رہا ہے، کفن کوئی اور پہنا رہا ہے، قبر پر کوئی اور بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، اب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ بس اسی کڑی کو بیان کر کے ختم کروں گا۔ قبر میں جب اسے اتار دیا جاتا ہے تو سنیے گا، نیلی نیلی آنکھیں، بڑے بڑے دانت، زمین سے گھسٹتے ہوئے بال، دو فرشتے آتے ہیں جسے منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔ سوچ لیجئے حضرات، قبر کی وہ کھٹا ٹوپ تاریکی، وہ اندھیرا گھر
جس میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ اور اپنے باپ کی قبر میں سو جائیے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بیوی کا انتقال ہو جائے ساتھ میں سو جائیں، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ گھر کی رشتہ دار سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ، انتقال ہو جائے مگر اس کی قبر میں کوئی سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، آپ دیکھتے چلیے منو بھر مٹی کے وہی بیٹا جو ساری دولت جب تک باپ کی سانس چل رہی ہے ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی یہ گارنٹی لے لے کہ تمہارے باپ کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن روح بدن سے جیسے نکلتی ہے، ارے شناخت تمہاری مٹا دی جاتی ہے، ابھی تک تو تمہارا باپ تھا لیکن اب یہ نہیں کہو گے کہ ابا کو غسل دینا ہے، اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میت کو غسل دینا ہے، میت کو کافا دینا ہے، جنازہ تیار ہے، جنازے کی نماز پڑھنے جانی ہے، دنیا سے گیا، روح نکلی بدن سے، نام چینج ہو گیا، حیات چینج ہو گئی، بدل گیا انسان۔ حضرات اب سنیے، وہی بیٹا جو باپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا ایک ایک سوراخ بند کر رہا ہے، ایک ایک ہول بند کر رہا ہے، کہیں سے کوئی سوراخ باقی نہیں ہے، منو بھر مٹی کے نیچے دبا کر چلے آتے ہیں لوگ۔ آنے کے بعد سنیے حضرات، اس جب میت کو دفنا کر کے چلے آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں، آپ جیسے وہاں سے ہٹتے ہیں جھجوڑ کر بٹھاتے ہیں۔ پہلا سوال من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہی کوئسچن ہوگا، لیکن حضرات سنیے، پہلے سوال پر ڈیسیزن نہیں ہے، دوسرے سوال پر ڈیسیزن نہیں ہے، تیسرے سوال پر ڈیسیزن ہے، تیسرے سوال پر رزلٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا اور پوچھا گیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، اگر اس نے جواب جیسا بھی دیا مگر فیصلہ سنایا نہیں گیا، دوسرا سوال کیا فیصلہ سنایا نہیں گیا، جب تیسرا سوال پوچھا جا رہا ہے اسی پہ ڈٹو ہو گیا، اسی پہ فیصلہ ہو گیا کہ تم نے جو کہا ہم نے سن لیا، مطلب کیا ہے؟ حضرات جو کہا جا رہا ہے ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ مرد سے مراد کون ہے؟ مرد سے مراد کون ہے؟ مرد سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ حضرات مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ اپنی طرح کہتے تھے کہ خیر البشر کہتے تھے، اپنی طرح کہتے تھے کہ بدر الدجا کہتے تھے، اپنی طرح کہتے تھے کہ نور الہدا کہتے تھے، اپنی طرح کہتے تھے کہ سراج و منیر کہا کرتے تھے، بشیر و نذیر کہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اب سوال یہ ہے جب آقا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، یہ کہہ دیتے ما کنت تقول فی شأن ھذا النبی، اس نبی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یا یہ کہہ دیتے ما کنت تقول فی شأن ھذا الرسول، اس رسول کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ نہ رسول پوچھا جا رہا ہے نہ نبی پوچھا جا رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے حضرات؟ اگر نبی کہہ دیا جاتا تو آج ان کا اعتراض ہے کہ مصطفیٰ قبر میں نہیں آتے ہیں، شفیع دکھا دی جاتی ہے، فوٹو دکھا دیا جاتا ہے، کھڑکی کھل جاتی ہے، گنبد کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، تو سنو اندھے کو اس کے گھر تک پہنچانا مجھے ٹھیک سے آتا ہے۔ حضرات گرامی اب سنیے گا، جب نبی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی شأن ھذا النبی، اس نبی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو سنیے گا حضرات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی نہیں آتے ہیں، تو سنو اگر نبی نہیں آتے ہیں تو سنیے گا، نبی ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اعلان نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ انسان کب آیا؟ جب آدم آئے۔ آدمی کب آیا؟ جب آدم آئے۔ انسانیت کب آئی؟ جب آدم آئے۔ اور میرا نبی آدم سے پہلے نبی رہ چکا ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی اپنی صفات کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنی حقیقت میں لباس بشری بدل کر قبر میں نہیں آتے ہیں، تو مرد کہا ہے کہ ما کنت
हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? मर्द जब होगा तो हाथ वाला होगा, मर्द जो होगा तो पैर वाला होगा, मर्द जो होगा तो सीने वाला होगा, मर्द जो होगा तो पूरे वजूद वाला होगा। मेरे मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। और सुनिएगा हजरात, आज कुछ लोग कहते हैं कि खिड़की खुल जाती है और गुंबद की तरफ इशारा कर दिया जाता है। मैं उनको उनके घर तक पहुंचाना जानता हूं। सुनिएगा, जब मेरे सरकार दुनिया में मौजूद थे, मेरे सरकार कदरे हयात मौजूद थे, तो सहाबाए किराम का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ? सहाबा का इंतकाल हुआ है। सहाबाए किराम दुनिया से तशरीफ ले गए। सहाबी इंतकाल कर रहे हैं, वो कब्र में जा रहे हैं। मुस्तफा अपने कमरे में हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में हैं, अपने हुजरे में है आका। अब बताओ उस सहाबी से कौन सा सवाल था? वही सवाल था, मा कुंता तक़ूलु फी शान हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? तो मरने वाला सहाबी नबी को अपनी कब्र में भी देख रहा है और सहाबा सरकार को मस्जिद नबवी शरीफ में देख रहे हैं। तो हजरात इकरामी, सहाबा सरकार को कब्र में भी देखते हैं और सरकार को मस्जिद नबवी शरीफ में देखा करते हैं। हजरात इकरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा शरीफ नहीं बना था, तब कौन सी खिड़की खोलकर गुंबद दिखा रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? तो हजरात, ये सालेह बेटे की पहचान ये है। दो फरिश्ते हमारे और आपके कंधे पर हैं, एक का नाम है करामन, एक का नाम है कातिलीन। ये दोनों कहा जाते हैं। तो फतावा हदीसिया में बताया गया कि ये दोनों फरिश्ते साहिबे कब्र के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। हज़रात, दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए इस प्रोग्राम का इंतजाम किया गया, उलमाए किराम को बुलाया गया, दावतें दी गई, लोग आए, खाना खाए, नेक अच्छी अच्छी बातें हैं, कुरान और हदीस सुना गया, पढ़ा लोगों ने। इसी का नाम है ईसाले सवाब। इसकी तफसील बड़ी लंबी है, मगर मेरे बाद आप तमामी हजरात को एक खिताब और समाप्त करनी है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, बात होगी। सालेह बेटे की पहचान यही है, नेक औलाद सदके जारिया है, जो अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब की महफिलों का इनेकाद करे। इसाले सवाब है क्या? इसाले सवाब ये है, मस्जिदों में आप पंखे लगा दें, मस्जिद में आप चटाई का इंतजाम कर दें, मदरसे में नल का इंतजाम कर दें, लोटा बधनी का इंतजाम कर दें, किताब कुरान रख दें, अहादीस की किताब रख दें, गरीब फकीर यतीम नादार की फरियाद हसी दाद हसी करें। यही सब इसाले सवाब है और यही करते रहोगे, इंशाअल्लाह आपके मरहुमीन की मग़फ़िरत होती रहेगी। दुआ है रब की बारगाह में, मौला हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।